السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ خبر تو بہت معمولی سی ہے کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے محکمہ ماحولیات نے پانی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے گاڑیوں کی سروس کے تمام غیر قانونی اسٹیشنز بند کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جس سروس اسٹیشن میں پانی کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کا نظام نصب نہیں ہوگا اس پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ پنجاب حکومت نے گھروں میں گاڑی دھونے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے اور خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے پر 10,000 روپے کا جرمانہ ہوگا، جبکہ تعمیراتی مقامات پر بھی زمینی پانی کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ معمولی سی خبر در حقیقت ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے جسے ہم اور آپ خشک سالی یا قحط سالی کا نام دے سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 1 ستمبر 2024 سے 15 فروری 2025 کے درمیان صوبہ پنجاب میں 42% بارشیں کم ہوئی ہیں۔ معمول سے کم بارشیں ہونے کی وجہ سے پنجاب میں خشک سالی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ چولستان کے اضلاع میں ایمرجنسی سیل بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب کے 13-14 اضلاع میں اس وقت خشک سالی کی کیفیت ہے۔ متاثرہ علاقوں میں پوٹھوہار، جنوبی اور وسطی پنجاب کے کئی اضلاع شامل ہیں۔ ایمرجنسی کی صورت میں محکمہ لائیو اسٹاک اور MD چولستان کو مویشیوں کو پانی اور عوام کے لیے بنیادی ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ زمین زندگی کی ماں ہے جو کبھی کبھار ایسی آزمائشوں سے گزرتی ہے جو نہ صرف فطرت بلکہ انسانی زندگی پر بھی گہرے اثرات ڈالتی ہیں۔ خشک سالی ایک ایسا ہی ماحولیاتی بحران ہے جو زمین کی زرخیزی کو ختم کر دیتا ہے، جانوروں کو بے حال اور انسانوں کو ہجرت پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے اس ولاگ میں ہم خشک سالی کی تاریخ، اس کی وجوہات اور دنیا میں آنے والی بدترین خشک سالیوں پر بات کریں گے۔ خشک سالی کا آغاز زمین کی قدرتی موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ہوا۔ قدیم ادوار میں خشک سالیاں عام طور پر قدرتی وجوہات جیسے موسمیاتی تبدیلیوں، آتش فشانی دھماکوں اور سمندری درجہ حرارت میں تغیرات کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی۔ تاہم جیسے جیسے انسانی تہذیب نے ترقی کی، اس مسئلے میں انسان کا کردار بھی شامل ہو گیا۔ خشک سالی کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا سبب جنگلات کی بے دریغ کٹائی بنا۔ درخت زمینی پانی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جنگلات کی کمی سے زمین کی نمی کم ہو گئی اور خشک سالیوں میں اضافہ ہوا۔ قدیم تہذیبوں میں آبپاشی کے ابتدائی طریقے متعارف کرائے گئے، لیکن جدید دور میں زیادہ پانی استعمال کرنے والی زراعت نے پانی کے ذخائر کو متاثر کیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں صنعتی ترقی نے کاربن کے اخراجات کو بڑھایا، جس سے عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا اور بارش کا نظام بے حد متاثر ہوا۔ اسی طرح جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھی، پانی کی طلب میں اضافہ ہوا اور بے دریغ پانی کے استعمال نے ذخائر کو تیزی سے کم کر دیا۔ اس وقت صرف پنجاب یا پاکستان ہی نہیں سوکھ رہا بلکہ دنیا کے بیشتر علاقے خشک سالی کا سامنا کر رہے ہیں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی امریکہ 1200 سالوں میں بدترین خشک سالی کا سامنا کر رہا ہے۔ جنوبی امریکہ میں ایمیزون اور اینڈیز کے کچھ حصے طویل خشکی کا سامنا کر رہے ہیں، جس سے حیاتیاتی تنوع اور پانی کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے۔ افریقہ تو اکثر طویل خشک سالی کا سامنا کرتا ہے، جس سے لاکھوں جاندار متاثر ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی خشک سالی کی تاریخ میں کئی درجہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور بارشوں کے بدلتے نظام میں شدت آئی ہے۔ اسی طرح بحیرہ روم کے آس پاس کے بہت سے ممالک کو پانی کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ لیکن یہ پہلا موقع نہیں کہ دنیا خشک سالی کا سامنا کر رہی ہے، بلکہ کرۂ ارض متعدد بار اس بحران سے گزر چکا ہے۔ معلوم انسانی تاریخ کے مطابق 2200 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا کی قدیم سومیری تہذیب کو
ایک شدید خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے شہری مراکز کا زوال ہوا اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی۔ 1800 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کو 7 سالہ خشک سالی کا سامنا ہوا، جس کا ذکر قرآن اور بائبل میں بھی ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ذریعے اس قحط کے اثرات کم کرنے کی پیش گوئی کی اور اس کے سد باب کے لیے خوراک ذخیرہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 1876 سے 1879 کے درمیان چین میں 3 سالہ خشک سالی میں تقریباً 9 سے 13 ملین افراد ہلاک ہوئے۔ 1930 میں امریکہ کے ڈسٹ باؤل نامی بدترین معاشی بحران کے دوران امریکی کاشتکاروں نے شدید خشک سالی کا سامنا کیا، جس سے لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ 1980 میں افریقی ممالک ایتھوپیا اور صومالیہ میں خشک سالی نے لاکھوں افراد کی جان لے لی۔ 2000 سے 2010 کی دہائی کے دوران آسٹریلیا میں طویل خشک سالی نے زراعت، معیشت اور ماحولیاتی نظام پر تباہ کن اثرات ڈالے۔ اس طرح کی درجنوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ خشک سالی کے اثرات نہ صرف زراعت بلکہ سماجی اور معاشی زندگی پر بھی پڑتے ہیں۔ فصلیں نہ ہونے یا کم پیدا ہونے سے خوراک کی قلت پیدا ہوتی ہے، پانی کے ذرائع خشک ہو جاتے ہیں اور لوگ ہجرت پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ صحت کے مسائل جیسے غذائی قلت اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ پاکستان اور خصوصاً پنجاب میں بارشوں کی شدید کمی کے باعث زراعت اور معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، جس سے گندم اور چاول جیسی اہم فصلیں متاثر ہو رہی ہیں۔ کسانوں کو بھاری نقصان کا سامنا ہے اور وہ قرضوں میں ڈوب رہے ہیں۔ زیر زمین پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے، جس سے پینے کے صاف پانی کی قلت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ مویشیوں کے لیے چارے کی کمی نے دیہی زندگی کو مزید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ خشک سالی قدرتی آفت ضرور ہے، لیکن اگر ہم اپنی زمین سے محبت کریں اور اس کے وسائل کی حفاظت کریں تو ہم اس بحران کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ درختوں کی شجرکاری، بارش کے پانی کے ذخیرہ، جدید زرعی طریقوں کا استعمال اور پانی کے مؤثر استعمال سے ہم خشک سالی کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بنیادی سہولتیں فراہم کریں۔ آئیں مل کر ایک بہتر اور سرسبز مستقبل کی تعمیر کریں تاکہ آئندہ کوئی موسم سرما برف اور بارش کے بغیر اداس نہ گزرے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔